Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mohammad Nawaz Sharif Sahab, cabinet members, parliamentarians اور سب سے بڑھ کے آج کی تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں سب ہمارے بینیفیشریز، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نواز شریف صاحب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہاں میری ریکویسٹ کو آج مانا اور انہوں نے آج یہاں تشریف لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریب ان کے بغیر ادھوری رہتی۔ میں نے ضد کی ان کے ساتھ، میں نے کہا آپ آئیں، کیونکہ جس شخص کی یہ حکومت ہے، چاہے وہ حکومت پنجاب ہو یا وہ حکومت پاکستان ہو، جس شخص کے ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ محمد شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز ہوں، جس شخص کا وہ ویژن ہے، جس شخص کا وہ خواب ہے، جس شخص نے اس خواب کو، جو پاکستان کی ترقی کا ایک خواب تھا، جس کو 1980 کی دہائی میں انہوں نے شروع کیا اور آج بھی ہماری صورت میں وہ اس کے روح رواں ہیں۔ اور میں یہ جو اپنا گھر اپنی چھت جو اسکیم ہے، یہ کنسیو بھی محمد نواز شریف صاحب نے کی تھی اور ڈیلی اپڈیٹس بھی مجھ سے وہ روز جب میں گھر کام ختم کر کے جاتی ہوں تو وہ لیتے ہیں اور مجھے یہ ہدایت بھی کرتے ہیں کہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ عوام کی خدمت میں صرف کرو اور اپنے دماغ میں، اپنے دل میں یہ نیت کرو کہ میں جو کروں گی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کے لیے کروں گی۔ نیت یہ رکھو، باقی اللہ تعالیٰ خود مددگار ہے، خود کامیابی دے گا۔ تو آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا۔ میں نے جو محنت کرنی سیکھی، عوام کے لیے جو خواب بننے سیکھے، ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو محنت کرنی سیکھی، اس کے پیچھے ایک لگ جانا سیکھا، وہ بھی میں نے محمد نواز شریف صاحب سے سیکھا۔ تو مجھے آج بہت خوشی ہے کہ 1.5 مہینے کی قلیل مدت میں یہ منصوبہ جو ہے وہ آج اس کی پہلی جو قسط ہے قرضے کی، آج ہم اپنے بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو دینے جا رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، تقریباً 5 سال میں کم از کم یہ 700 بلین روپے کا منصوبہ ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو گھر دے دو رہنے کے لیے، وہ اپنا گھر بنا دیں، باقی اپنا کام جو ہے وہ اپنا کسی نہ کسی طرح چلا لیں گے۔ تو ہم نے اس کو ایک چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا، لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی بھی ہوگی، مجھے خوشی بھی ہوئی کہ لوگوں کا اعتماد ہے نواز شریف صاحب کی حکومت پر کہ میرے پاس زیادہ لون نہیں تھے اس کے لیے، اور ہم نے جو رقم مختص کی تھی وہ زیادہ نہیں تھی، لیکن تقریباً 5 لاکھ ایپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئیں اور پنجاب بھر سے ہر ڈسٹرکٹ کا اس میں ان کی آبادی کے تناسب سے ایکول شیئر ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا، اس پہ کام شروع ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم پہلے لونز دینے جا رہے ہیں۔ یہ سب بینیفیشریز آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ مہربانی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 لاکھ ایپلیکیشنز آئیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کم از کم 5 لاکھ لونز دینے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ اگلے 5 سال میں 5 لاکھ گھر جو ہیں وہ بنیں گے۔ اور یہ حکومتیں اگر خود بنائیں گھر تو ان میں پروسیجرل ڈیلیز بھی آتے ہیں، ریڈ ٹیپزم بھی آتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ اور معاملات چلے جاتے ہیں، ٹیکسز انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے مرحلے میں ہم لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق، اگر وہ زمین کے مالک ہیں، جیسے آپ کو ابھی یہ ایکسپلین کیا گیا کہ شہروں میں جو 1 سے 5 مرلے تک
اور جو رورل ایریاز ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، اس میں 1 سے 10 مرلے تک اگر آپ کے پاس زمین ہے، آپ کی ملکیت ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کی ملکیت ہے، ہم نے اس کا طریقہ کار انتہائی آسان بنا دیا ہے. میرے پاس یہ سیکرٹری صاحب، میں شاباش دینا چاہوں گی، جو سیکرٹری ہاؤسنگ ہیں کیپٹن اسد، ڈی جی فاٹا ہیں، اور جو ان کی پوری ٹیم ہے، PITB میں اس میں شامل ہے، میری ٹیم بھی اس میں شامل ہے جس میں سینئر منسٹر صاحبہ اور میرے تمام رفقا اس میں شامل ہیں. میں سب کو شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے دن رات اس خواب کو حقیقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کو پاسبل بنایا. لیکن میرے پاس کیپٹن اسد جو ہیں، وہ جب بھی کرائٹیریا، ایلیجبلٹی کرائٹیریا جس کو کہتے ہیں، وہ لے کر آئے کہ یہ ہم جو ہے وہ ایپلیکنٹ سے مانگیں گے. میں نے اس کے اوپر بڑے 2 کراس لگا دیے. میں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے، ہم ایک ID کارڈ، ویلڈ ID کارڈ، آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ مانگیں گے، اور اگر آپ کی ملکیت میں زمین ہے تو وہ زمین کا کاغذ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں اور قرضہ لے جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 15 لاکھ روپے تک کے قرضے. ابھی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھیں تو انہوں نے مجھے آپ ٹیچنگ کرتی ہیں نا پرائمری، میں ان کو آج پہلی بار ملی ہوں. 100% میرٹ پہ بیلٹنگ کے ذریعے یہ قرآن اندازی جو ہے وہ ہر مہینے ہوگی، اور 1 سال میں کم از کم 1 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ قرضے، 1 لاکھ گھر ہم دیں گے. تو میں ابھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرتی ہیں، کہنے لگیں کہ میں ٹیچر ہوں. تو میں نے کہا آپ کی گھر کی آمدنی کتنی ہے؟ تو 60-70 ہزار روپیہ ان کی میاں بیوی کی آمدنی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کتنے لاکھ روپے قرضہ اپلائی کیا؟ کہنے لگی میں 15 لاکھ روپے اپلائی کیا. تو میں نے کہا اس کا کیا بنا لیں گی؟ کہتی ہیں کم از کم اس میں ہم اپنی فرسٹ جو گراؤنڈ فلور ہے وہ تو ہم بنا لیں گے تاکہ ہمیں اپنا گھر مل جائے اور ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں. اسی طرح میں اگر ایک سے بات کروں تو میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں آئیں گی. یہ بھی مجھے پتہ ہے، جب یہ PITB فیصل ہیں، موجود ہیں یہاں پہ، فیصل کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پوری جو ڈیٹا انالیسز ہے یہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمیں بہت غریب طبقوں سے بھی یہ درخواستیں آئی ہیں جن کے پاس 1 مرلہ 1.5 مرلہ زمین ہے. میرے پاس کیس سٹڈیز ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، میں نے ان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ 15,000 روپیہ مہینے سے بڑھ کے قسط نہیں ہوگی. تو ہم اس کو 14,000 مہینے پہ لے آئے ہیں. اگر آپ 15 لاکھ روپیہ قرض لیتے ہیں تو آپ کو 9 سال میں اپنا قرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات، اس میں 0 سود ہے. کوئی سود آپ کو 1 پیسہ سود میں نہیں دینا. اگر آپ 15 لاکھ روپے قرض دیتے ہیں تو 9 سال کے بعد، آج سے 9 سال کے بعد آپ کو 15 لاکھ ہی قرض واپس کرنا ہے. تو سود میں ہم آپ کو نہیں الجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم چاہتے ہیں کہ جینوئنلی آپ کی مدد کرے، جینوئنلی آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، آپ کی جیب پر بوجھ نہ پڑے. اور وہ جو مہینے کا کرایہ آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ کا 14,000 سے زیادہ ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو قسط ہم رکھیں وہ کم سے کم ہو، آپ کی جیب پہ بوجھ نہ پڑے. اور ہر مہینے بیلٹنگ ہوگی، ہر مہینے بینیفیشریز اور آئیں گے اور ان کو قرضے ملیں گے. پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب قرضہ اناؤنس ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بینیفیشری سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو 4 ایک ساتھ میں قرضے ملتے ہیں، 4 ٹرانشز میں ان کو قرضے ملتے ہیں. تو میں نے اس پہ بھی کراس لگا دیا. میں نے کہا کہ 2 دفعہ میں آپ قرضہ دیں گے، آدھا ایک بار اور آدھا ایک بار، تاکہ جو قرضہ لینے والے لوگ ہیں ان کو در بدر کی ٹھوکریں اگلی قسط کے لیے نہ کھانی پڑے. اور پھر جب آپ اکٹھا سامان کنسٹرکشن کا خریدتے ہیں تو آپ کو سستا بھی پڑتا ہے. 3 مہینے میں اگر آپ خریدیں گے تو خدا نخواستہ آپ کو تکلیف کا سامنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا، اور ہم آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. کوئی ہڈن اس میں چارجز نہیں ہیں. 3 مہینے پہلے مہینے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ واپس لیں گے. 3 مہینے کا گریس پیریڈ ہے. آپ 3 مہینے اپنے لیں، اپنے گھر شروع کریں. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ 4تھے مہینے آپ کو قسط جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. اس کو ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے. ہم نے جو آن لائن پورٹلز ہیں اس میں بھی آپ اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، درخواست جمع کرا سکتے ہیں. اسی طرح ہر شہر کے اندر DC آفس میں اور ہر شہر کے اندر ملٹیپل اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہم نے آپ کے لیے خصوصی سینٹرز قائم کر دیے ہیں جس پہ آپ جائیں گے. اگر آپ کو کوئی انفارمیشن درکار ہے، کوئی آپ کو
کسی قسم کی اسسٹنس ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی تاکہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ قرضہ ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قرضہ واپس نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی چیز گروی ہو۔ میں نے ان کو کہا کہ اپنے لوگوں پہ اعتماد رکھیں، آپ کا قرضہ لے کے کوئی یہاں سے کہیں نہیں بھاگے گا، انشاءاللہ آپ کا قرضہ واپس آئے گا۔ اور ایک ہم نے سستا آپ کا سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کے اوپر مالی بوجھ نہ پڑے، ایک ہم نے اس کا جو فساد ہے گھر کا، جو آؤٹ لک ہے اس کی، وہ ہم نے اسٹینڈرڈائز کر دی ہے تاکہ یہ گھر جو ہے وہ پہچانے بھی جائیں۔ اور تمام شہروں میں آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرضے دیے جائیں گے۔ کوشش میری یہ ہے کہ کم از کم ہر سال 1 لاکھ ہو، لیکن میں اس کو انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کروں گی۔ جتنے میرے پاس پیسے ہیں، آپ کی امانت ہے، وہ آپ ہی کے اوپر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہو، ماں باپ ہمیشہ پوری زندگی کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ کی چھت کی فکر ہے، اسی طرح مریم نواز کو آپ کے چھت کی فکر ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ملک میں ترقی جو ہے وہ ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے، پروجیکٹس کے بعد پروجیکٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں، اپنی خدمت میں رکھیں، اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں، ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ، گھراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، مار دو، مر جاؤ، پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی، میری تربیت ایسی نہیں ہے، اور نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا، اس فضول لینگویج کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے یہاں پہ مامور کیا، گالی گلوچ کے لیے مامور نہیں کیا یہاں پر مجھے۔ لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹیپل احتجاج کی کالز دیں، بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی، ان کو خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے۔ پنجاب نے ان کی ایک کال پہ کان نہیں دھرے، آج بھی ان کی کال تھی پروٹیسٹ کی، اور جیل سے اس کا حکم صادر کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر یہ IG صاحب بھی تشریف رکھیں، اور لوگ بھی ہیں، کہیں 2 لوگ نکلے، کہیں 5 لوگ نکلے، کہیں 7 لوگ نکلے۔ لاہور میں ایک جلسہ کیا، پورے پنجاب سے 2000 بندہ نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ ابھی انہوں نے پنڈی میں کال دی، وہ ڈرامہ کیا، انہوں نے وہاں سے چلے یہاں آنے لگے، اور وہ راستے میں اتنا ڈرامہ کیا گاڑیوں کی چھتوں پر۔ میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے۔ دنیا میں کون سی مہذب قوم یہ کرتی ہے، یا کون سی مہذب جماعت، یا کون سی حکومت یہ کرتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لا کے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی ہیں، صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے۔ اور لوگ کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہے؟ جیل سے کالیں آ رہی ہیں، وہ جیل میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، وہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے؟ کبھی کسی نے سنا کہ اس نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو بلا کے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضے دینے یا گھر بنا کے دینے؟ کبھی سنا کہ جیل سے یہ پیغام آیا ہو کہ تم نے دن رات جو ہے وہ عوام کا روٹی اور آٹا اور کھانے کی چیزیں سستا کرنے میں تم نے توجہ دینی؟ کبھی کسی نے سنا کہ یہ پیغام آیا ہو یا یہ حکم آیا ہو؟ کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ ہی اسی چیز میں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں اور میرا کام ہے
سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی بھی. اور میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کہ ہیلتھ کارڈ دے دو، جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کسانوں کو کسان کارڈ دے دو. میں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی. ہمیشہ سنا ہے کہ وہاں پر آگ لگا دو، وہاں پہ گھراؤ کر لو، وہاں پولیس والوں کے سر پھاڑ دو. بڑی عجیب سی بات ہے. اور آج بھی میں جب ہسپتالوں میں جاتی ہوں، ابھی ہم نے چلڈرنز ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے، 15,000 کی ویٹنگ لسٹ ہے غریب کے بچے کی ہارٹ کی سرجری کی. وہ ہم نے کارڈ دیے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200 کے قریب وہ سرجریز ہو بھی چکی ہیں اتنی قلیل مدت میں. اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو یہاں سے ہارٹ سرجری کا علاج کرانے آئے ہیں. تو پنجاب کا دل بھی بڑا ہے اور ہم ایک ملک کے باسی ہیں. آپ نے علاج کے لیے آنا ہے، میرے دل کے اور میری حکومت کے اور میرے صوبے کے دروازے کھلے ہیں. آپ نے روزگار کے لیے خیبر پختونخوا سے یہاں آنا ہے، میرے دل کے، میرے ملک کے دروازے، میرے صوبے کے دروازے کھلے ہیں. آپ نے پڑھائی کے لیے آنا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ سبق دے کے یہاں لایا جائے کہ صوبے میں جا کے آگ لگا دو اور صوبے میں جا کے پولیس کے سر پھاڑ دو، تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی. یہ جو پنجاب کی پولیس کے جوان ہیں، ان کی جانیں مفت میں آئی ہوئی ہیں. 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پنجاب کیوں آ رہے ہیں بار بار؟ صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پنجاب کی حکومت اگر چل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ کام شروع ہو گیا ہے. ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کام کیوں شروع ہو گیا. اپنا تو کام کا جواب کام سے دے نہیں سکتے، کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے، کیونکہ کام کرنا سکھایا نہیں گیا. ان کو تو تربیت ہی یہ ہوئی ہے، جو جیل میں بیٹھا اس کی جانب سے تربیت یہ ہوئی ہے کہ ترقی کو روکنا کیسے ہے، انتشار کیسے کرنا ہے، فتنہ کیسے کرنا ہے، فساد کیسے پھیلانا ہے. یہ جب نواز شریف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، 2014 کے اندر دھرنا لے کے آئے، وہ جو ایس پی عصمت جنیجو جو تھا، دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے لاٹھیاں مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی. اور اب جو آئی جی اسلام آباد لگے ہیں، اسلام آباد پولیس علی، وہ جب یہ اپنے لاہور والے زمان پاک والے گھر سے ان کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے گئی، تو انہوں نے جب پیٹرول بام برسائے تو وہ اس کی آنکھ پہ چوٹ لگی. وہ جوان لڑکا ہے، اب آئی جی اسلام آباد ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. وہ جب میرے سامنے بیٹھا تھا، جب میں نئی چیف منسٹر بنی، میں نے اس سے پوچھا تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ دھرنے والوں نے میری آنکھ جو ہے وہ ضائع کر دی. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد علاج کے لیے جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا علاج کرا کے آتا ہے. تو ان کی ٹریننگ ان چیزوں میں ہوئی ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو نہیں چلنے دینا. تو اب مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عوام کا جو رسپانس آ رہا ہے، اس سے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو دھرنے کی، فساد کی، جو گھیراؤ جلاؤ انتشار فتنہ کی سیاست ہے، وہ اپنا دم توڑ رہی ہے. اور بہت سال بعد جو ہے وہ بات پروگریس کی شروع ہو گئی ہے، ترقی کی شروع ہو گئی ہے، کامیابی کی شروع ہو گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ بہت جلدی یہ قصہ پارینہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ابھی میں راستے میں جب اپنے آفس سے یہاں آ رہی تھی تو میں نے کلینکس آن ویلز دیکھا. اکثر دیکھتی ہوں، کبھی رنگ روڈ پہ، کبھی کہیں. مجھے یہ جو گھر جا کے آپ کے محلوں میں، آپ کے دروازے پہ، آپ کی ڈور سٹیپ پہ جا کے کلینکس آن ویلز جو ہیں، وہ جب آپ کا علاج کرتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو میں کر سکی وہ میں نے آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پہ میں نے پرووائڈ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور آپ یہ بھی دیکھو، آج میں صبح ڈینگی پر میٹنگ کر رہی تھی. راولپنڈی میں ڈینگی کی جو وبا ہے وہ کچھ پھیلی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت حد تک کنٹرول ان کلینکس آن ویلز کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ یہ گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر جا رہی ہیں، اسکریننگ ہو رہی ہے لوگوں کی ماشاءاللہ. اور آخر میں پھر یہ کہوں گی کہ اس ملک کو آگے بڑھنے دو، اس ملک کو ترقی کرنے دو، لوگوں کو گھر بنانے دو، لوگوں کو زندگی میں آسودگی، آسائش، آرام، آسانی آنے دو. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گی. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. بہت بہت شکریہ.
حسین وزیر